बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू जमात 2 और सबक है इसमें हमारा सच बोलो। आप सब जानते हैं ये हमारी नज्म है सच बोलो, जिसका मतन हम मुकम्मल कर चुके हैं। 22वां सबक है और आज हमने इसको चौथे हिस्से में पढ़ना है। ये हमारे इस नज्म का आज आखिरी हिस्सा होगा, यानी आज ये नज्म मुकम्मल हो जाएगी। तो आज हमने इस नज्म को कौन से हासिलात ताल्लुम के साथ मुकम्मल करना है, सबसे पहले ये देखते हैं। 5 से 7 सादा जुमलों पर मुश्तमिल मरबूत इबारत लिख सकें। ऐसी इबारत जिसमें रब्त हो, जिसमें दिए गए वाक़यात आपस में एक दूसरे से इस तरह मुंसलिक हो कि पढ़ने वाला, सुनने वाला उसको किसी तरह की किसी दुश्वारी का या ज़हनी उलझन का सामना ना करना पड़े। इसके साथ ही साथ छपाई के मजीद पेचीदा तस्वुरात की दुरुस्त निशानदेही कर सकें। सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र कुछ इस तरह से है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई झूठ बोलता है तो उसकी बदबू से फरिश्ते उससे मील भर यानी कोस भर दूर चले जाते हैं। देखिए झूठे की कितने ज़्यादा झूठ बोलने के लिए मना किया गया ना, कि इतना ज़्यादा झूठे के मुंह से बदबू आना शुरू हो जाती है कि हम इंसान तो उसको शायद ना महसूस करें, लेकिन फरिश्ते जो अल्लाह ताला की नूरी मखलूक है वो उसको इस तरह महसूस करते हैं। आप जानते हैं ना, हमारे साथ 2 फरिश्ते हर वक्त मौजूद होते हैं। जब कोई शख्स झूठ बोलता है तो वो फरिश्ते उसकी बदबू से 1 मील दूर चले जाते हैं, और ये बहुत बड़ा फासला है। यानी झूठ की इतनी बदबू होती है, और झूठ इतनी मकरूह और इतनी कबीह और इतनी गंदी आदत है, आपने इससे हमेशा बचना है। ठीक है, दोहराई कीजिए, इन मौके पर आप क्या कहेंगे। कब कब भला? जब कोई आपको तोहफा दे। जब फर्ज करें आपका कोई दोस्त, आपकी अम्मी, आपके कज़न, आपके अजीज रिश्तेदार आपको कोई तोहफा देते हैं तो आप क्या कहते हैं? जी शाबाश। जब हमें कोई तोहफा मिलता है तो हम क्या कहते हैं? शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया है। ऐसा ही है ना? और जब आप किसी का नुकसान होते देखें उस वक्त क्या कहते हैं? उफ, ये क्या हो गया? उफ, उस बेचारे का तो इतना नुकसान हो गया। ओहो, उसका तो इतना नुकसान हो गया। ऐसे ही जुमले बोलते हैं ना? हाँ जी। और जब कोई आपकी तारीफ करे तो फिर कैसे, आप क्या कहते हैं? फिर आप उसको या तो शुक्रिया कहते हैं या उसको आप जज़ाकल्लाह कहते हैं। ऐसा ही है ना? शाबाश। तो प्यारे बच्चों, आपने इस तरह के जो अल्फाज है ना, इनको अपनी रोजमर्रा बोल चाल का हिस्सा जरूर बनाना है। देखिए, इससे एक तो ये पता चलता है कि हम किस कदर तहजीब और तमीज से बात कर रहे हैं, हमारी तरबियत किस तरह से की जा रही है। और बहुत से कलिमात ऐसे हैं कि जिनको अदा करने से सुनने वाला भी खुश होता है। पढ़ने से पहले एक सरगर्मी करते हैं। आप मुझे लिख कर बता सकते हैं कि कल आपने क्या क्या किया, क्या क्या किया। अब यहाँ पे आप मुझे बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देती चलूं कि देखें, अगर हम क्या क्या और किया इसको किताब में लिखें और इस पे अलामात का इस्तेमाल ना करें तो ये देखेंगे क्या इसको दुरुस्त पढ़ा जाएगा? नहीं पढ़ा जाएगा ना। तो इस तरह जिस वक्त किताब बनती है, आपके पास किताबें आती हैं, खा वो उर्दू की है, इस्लामियात की है, अंग्रेजी की है, उसमें अगर छोटी छोटी सी इस तरह की गलतियां हो तो और आपको पता चल रहा हो तो आपको पढ़ने में दिक्कत होती है, आपको समझने में दिक्कत होती है। इसी पे आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम अपनी किताब को देखते हैं, और उसमें अगर छपाई के दौरान में कोई गलती आ जाती है या रह जाती है तो हम उसको किस तरह से दूर कर सकते हैं, किस तरह से हम उस पर बात कर सकते हैं। तो आपने वीडियो को रोकना है और लिखकर जल्दी से बताना है कि आपने कल क्या क्या किया। जी, आप सबने लिखा, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। आज आपने किसी भी मौजू पर 5 से 7 जुमलों की मरबूत इबारत लिखनी है और छपाई के पेचीदा तस्वुरात के बारे में जानने की मशक करनी है। अच्छा जी, किसी भी मौजू पर 5 से 7 जुमले लिखना मुश्किल काम नहीं है। जैसे अभी आपने मिसाल के तौर पे, अभी मैंने आपसे इसीलिए लिखवाया ना कि कल जो आपने काम किए थे उसमें मुझे 5 उसको लिख के बताएं। तो उससे क्या हुआ कि आपने एक तरतीब से लिखा कि आप सुबह इतने बजे उठते हैं, आपने ये किया। कल का खास काम ये था कि आप अपने वालिद साहब के साथ या अपनी अम्मी के साथ किसी अजीज रिश्तेदार से मिलने गई, वहां पे आपने क्या क्या किया, कैसा लगा, किससे मिली। एक रब्त था ना हर बात में। कहां से आया ये रब्त? उन वाकयात से जो पेश आ चुके थे। तो अब आप इस काबिल हो चुके हैं माशाल्लाह कि आपको अगर कोई भी मौजू दिया जाए तो उस पर आप 5 से 7 जुमले बासानी लिख सकते हैं।
اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے کہ موضوع کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ آپ کی جماعت کی حد تک موضوعات یا تو جانوروں کے بارے میں ہو سکتے ہیں یا شخصیات جیسے میرے استاد، میرا دوست، میرے والد صاحب، ہمارے قومی رہنما پہ ہو سکتے ہیں۔ مربوط جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، ابھی میں نے آپ کو وضاحت کی کہ مربوط سے مراد ہے کہ جملوں کا آپس میں ربط ہو، تعلق ہو، جو بات پہلے کہنی ہے وہ پہلے کہی جائے اور جو بعد میں کہنی ہے اس کو بعد میں کہا جائے۔ مثال اسی لیے آپ سے لکھوائی کہ آپ گزشتہ روز کا اپنا کوئی جو معمول ہے یا معمولات ہیں ان کے بارے میں لکھیں۔ آپ کو پتہ چلے کہ اگر آپ 4 بجے کیا ہوا کام کا ذکر 12 بجے کر دیں گے تو وہ تو غلط ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت تو آپ اسکول میں موجود تھے۔ تو اس کو کہتے ہیں ربط قائم کرنا، آپس میں ایک تسلسل اور تعلق قائم کرنا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ پڑھنے سننے والے کے لیے اس میں وہ جو عبارت لکھی جاتی ہے، جو واقعہ یا بات لکھی جاتی ہے، اس میں ایک تسلسل ہوتا ہے، ایک ربط ہوتا ہے، تو اس کو پڑھنے میں اچھا محسوس ہوتا ہے۔ وہ اس ساری صورتحال کو خود پر محسوس کرتا ہے یا یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اس کا حصہ رہا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ چھپائی کیا ہوتی ہے اور اس کا تصور کیا ہے۔ اس کے لیے میں نے آپ سمجھانے کے لیے یہ آپ کی اردو کی جو کتاب ہے یہ میرے پاس ہے، جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ جو ہماری کتاب کا سب سے پہلا باہر والا صفحہ ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سرے ورک۔ یہ ہمارا سرے ورک ہوتا ہے، اور یہ آخری جو ہوتی ہے جلد، اس کو ہم اپنا پسے ورک کہتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، سر اور پسے ورک، ٹھیک ہے۔ کتاب کے جس صفحے پر اسباق کے نام ہوتے ہیں اس کو فہرست کہتے ہیں۔ جیسے یہ آپ دیکھیے، یہ والا ہمارے پاس فہرست عنوانات والا کیا ہے، اس کو ہم جہاں پہ ہم نے اپنے اسباق کا نام وہ کس صفحے پر موجود ہے، اس میں کون کون سی چیزیں موجود ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں فہرست۔ اور مزید وضاحت کے لیے آپ لوگوں کی سہولت کے لیے اس میں لکھا گیا ہے کہ ہم نے اس میں کون سے سبق میں کون سی چیزیں شامل ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ کتابوں کے کونے پر اگر آپ دیکھیں، آپ کو دکھائی دے رہا ہو تو یہاں پر صفحہ نمبر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ آپ کی سہولت کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ صفحہ نمبر اس لیے لکھا جاتا ہے کہ آپ فہرست سے دیکھیں کون سا سبق ہے، سبق نمبر اور صفحہ نمبر کے مطابق وہاں پہنچ جائیں۔ اچھا، ابھی میں نے آپ کو آغاز میں ایک چیز دکھائی کہ جس وقت ہمارے پاس اگر کتاب میں چھپائی کے دوران میں کوئی غلطی آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں۔ اچھا جی، اگر فرض کریں ہمارے پاس یہاں پہ ایک سبق ہے، بلکہ ہم آج والی نظم پہ ہی بات کرتے ہیں، سچ بولو پہ، ٹھیک ہے؟ اس سے آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے اس میں کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیے، یہاں پہ نظم ہے ہمارے پاس، اور یہاں پہ ایک لفظ ہے، یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، پرو لو۔ اگر ہم اس کو ایک ساتھ لکھ دیتے، اس کی چھپائی کے دوران میں ایک مالا میں ان کو پرولو، تو کیا آپ اس کو درست ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں نا، وہ اپنا معنی اور مفہوم بدل جاتے۔ تو ہم جب اپنی کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں ان تمام چیزوں کو، ان تمام تصورات کو، ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہیں کہ چھپائی کے دوران میں زیر زبر پیش کی غلطی نہ ہو، الفاظ کی بناوٹ غلط نہ ہو، اور اگر کبھی خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے تو آپ کو چاہیے یہ کہ فوراً سے اس کو خط کشید کریں یا اس پہ دائرہ بنائیں اور اپنی معلمہ کو بتائیں، تاکہ وہ جو متعلقہ انتظامیہ ان تک بات پہنچائیں اور کتاب کو اگلی کتاب آنے تک اس کو درست کر لیا جائے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، ان تمام چیزوں کو سیکھنے اور سمجھنے کے بعد ہم جلدی سے کر لیتے ہیں انفرادی سرگرمی۔ سچ بولنا نیکی ہے کہ عنوان پر آپ نے جلدی سے ایک عبارت تحریر کرنی ہے۔ یہاں پر آپ وہ واقعہ بھی لکھ سکتے ہیں، سچ بولنے والا حضرت عبدالقادر جیلانی کا۔ یہ میں آپ کو سمجھا اس لیے رہی ہوں کہ آپ اگر سوچیں تو ہمارے پاس بہت سے ایسے واقعات ہیں۔ تو ویڈیو کو شاباش روکیے اور یہ سرگرمی کیجیے۔ انفرادی سرگرمی کے بعد گروہی سرگرمی میں آپ کی معلمہ آپ کو 2-2 کے جوڑوں میں تقسیم کریں گے اور آپ سے ایک سرگرمی کروائیں گی۔ آپ نے کیا کھیل کھیلنا ہے؟ کتاب سے تلاش کرنے کا کھیل کھیلیے، جس میں سبق کا نمبر، صفحہ نمبر اور کوئی تصویر تلاش کرنے کا کہیں۔ یہ بہت دلچسپ سرگرمی ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں پڑھتی تھی تو ہم اپنے فارغ وقت میں یہ سرگرمی یا یہ کھیل ضرور کھیلا کرتے تھے۔ آپ کو بھی اچھا لگے گا۔ ویڈیو کو روکیے اور یہ کھیل کھیلیے۔ گروہی سرگرمی کی تکمیل کے بعد مشق کا سوال نمبر 4، جس میں آپ نے کالم الف کو کالم ب سے ملانا ہے، اس کو کتاب پر مکمل کریں، اور سوال نمبر 9 جملے کے پہلے لفظ سے مزید 3 جملے تحریر کریں۔
ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں یا ہم بزرگ کو سڑک پار کرواتے ہیں. جملے ایسے لکھنے ہیں جو نیکی پر مبنی ہو. اور سوال نمبر 12 ہے جھوٹ کے نقصانات کے عنوان پر ایک عبارت تحریر کریں جو 5 سے 7 جملوں پر مشتمل ہو. جھوٹ کے نقصانات. اور یہاں پہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں، آپ وہ کہانی لکھ سکتے ہیں نا، شیر آیا اس نے جھوٹ بولا اور اس کو جھوٹ کی سزا ملی. تو آپ کو یہاں پہ کافی حد تک آپ کو ان چیزوں سے رہنمائی مل جائے گی، آپ اس کو خود سے لکھ لیجئے گا. ورک شیٹ میں ہمدردی کے موضوع پر آپ نے 5 سے 7 جملے لکھنے اور اپنی اردو کی کتاب دیکھ کر بتانا ہے کہ اس کے سرے ورک پر کیا بنا ہوا ہے، اس کے پسے ورک پر کیا لکھا ہوا ہے اور اس میں کل کتنے صفحات ہیں. اس کی فہرست کا 5واں سبق کون سا ہے اور سبق سچ بولو کس نمبر پر ہے. آپ جانتے ہیں آج ہمارا عملی منصوبہ بھی شامل ہے. ویب لنک کی مدد سے آپ نے نظم پڑھنی ہے اور بتانا ہے کہ بچے نے اپنے کون کون سے اوصاف بیان کیے. ان میں سے کون کون سے اوصاف ایسے ہیں جو آپ میں بھی موجود ہے. ایک دفعہ اگر سمجھ نہ آئے دوسری دفعہ سنیے، تیسری دفعہ سنیے، اور آپ کے لیے یہ ویب لنک دیا گیا جہاں سے آپ نے نظم سننی ہے. ہمارا سبق نمبر 22 مکمل ہوا. انشاءاللہ کل اپنی درسی کتاب کے آخری سبق کے آخری حصے، جو پہلا بھی ہوگا اور آخری بھی، اس کے ساتھ ملیں گے. اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.